الحمد لله رب العالمين وأرحم الراحمين، الصلاة والسلام على رحمة للعالمين، ومن كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر الأنبياء عبادة وذكر الصالحين كفارة الذنوب. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم نگران اجلاس حضرت علامہ مولانا محمد حامد حسین حسان فاروقی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، دیگر مبلغین سنی دعوت اسلامی، بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد. خوشا چشم گو بنگرد مصطفیٰ را، خوشا دل کے دارد خیال محمد. ز صدق و صفا گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا علی در دو جہاں جز تو نباشد مرتضی، تو رضا جوید نبی با تو رضا جوید خدا. نام یک چشمت حسن، نام دیگر چشمت حسین، زاد و شد یک نور پیدا، نام او غوث الورا. حضرات ذی وقار، سب سے پہلے تو میں نگران اجلاس سے ملتمس ہوں کہ وہ در پردہ نگرانی کے بجائے سامنے یہاں تشریف لائیں شہ نشین پر. بڑی مہربانی حضرت کی. حضرات گرامی، یہ مجلس سرکار غوث اعظم کی مجلس ہے. ذکر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر تاجدار بغداد علیہ الرحمت و رضوان کے لیے ہم تمام جمع ہوئے ہیں. یقیناً یہ وہ نفوس قدسیہ ہے. سرکار غوث الاعظم ہو یا سرکار غریب نواز ہو یا سرکار محبوب الہی ہوں یا سرکار بندہ نواز کے سودراز ہوں علیہم الرحمت والرضوان، یہ وہ عظیم المرتبت محبوبان خدا ہے کہ ان کا تذکرہ کرنے والوں کی ایمان کی حفاظت بن جاتا ہے. ہم غوث اعظم کا ذکر نہ کریں، ہم تذکرہ نہ کریں، بلکہ ساری دنیا میں بسنے والے انسان اگر غوث پاک کا نام لینا چھوڑ دیں تب بھی خدائے پاک کی قسم غوث اعظم کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. اور ہم تذکرہ کریں، ساری دنیا غوث پاک کا ذکر کریں، تب بھی غوث پاک کی شان میں کوئی بڑائی ہونے والی نہیں ہے. ان کو جو مقام اللہ نے اور تاجدار مدینہ نے عطا فرما دیا ہے وہ مقام باقی رہے گا. ہم ختم ہو جائیں گے، غوث اعظم کا مقام باقی رہے گا. حضرات گرامی، ان کا فیضان جاری رہے گا. ہم مانیں کہ نہ مانیں، ہم ذکر کریں کہ نہ کریں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ذکر کرنے کی وجہ سے ان کے مقام کی حفاظت ہو رہی ہے، ان کے تذکروں کی حفاظت ہو رہی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے ذکر سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے، ان کے ذکر سے ہمارے اعمال کی حفاظت ہو رہی ہے، ہمارے عقائد کی حفاظت ہو رہی ہے. اور سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کائنات ولایت میں
وہ عظیم المرتبت ہستی ہے کہ آپ جیسا پوری ولایت کی کائنات میں کوئی آپ کی مثال پیش نہیں کر سکتا، آپ جیسا کائنات ولایت میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ حضرات گرامی، سرکار غوث اعظم کون ہیں؟ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور والدہ کے سامنے ایسے ایسے حالات پیش آ رہے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ ثانیہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ایسی آج کے زمانے کی ماؤں کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس ماں کی بھی ذرا کیفیت سن لیجئے۔ حضرات گرامی، اولادیں ایسے ہی بڑی نہیں ہوا کرتی ہیں، ان کے بڑے ہونے کے لیے ماں باپ کے کردار کا بھی بڑا ہونا پڑتا ہے، ان کے بڑے ہونے کے لیے ماں باپ کے کردار کو بھی بڑا ہونا پڑتا ہے۔ حضرات گرامی، آج اولادوں کی نافرمانی پر رونے والے ماں باپ کو سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری تربیت کا کون سا فقدان ہے جس نے اولادوں کو آوارہ بنا دیا ہے۔ حضرات گرامی، وہ مائیں اور تھی جن کی گودوں میں جنید بغدادی باعزید بستامی کھیلا کرتے تھے، جن کی گودوں میں عبد القادر جیلانی معین الدین اجمیری کھیلا کرتے تھے، ان ماؤں کی زندگیاں کیسی ہوا کرتی تھی۔ حضرات گرامی، سرکار غوث پاک وہ ذات ہے کہ سرکار غوث اعظم ابھی پیدا ہوئے ہیں اور پہلے دن سے آپ نے روزہ رکھا ہے، اور کائنات کو بتا رہے ہیں کہ ابھی 29 شعبان کو آپ کی ولادت ہوئی اور دوسری دن سے رمضان شروع ہوا۔ سرکار غوث پاک کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ سحری سے لے کر افطار تک عبد القادر کبھی دودھ نہیں پیتے رمضان کے مہینے میں۔ حضرات گرامی، آپ غور فرمائیں شریعت کی پابندی کیا ہے۔ سرکار غوث پاک اس وقت جب کہ بندہ شریعت کا اعمال کرنے کا مکلف نہیں ہوتا، اعمال شریعت بندے پر لاگو نہیں ہوتے، اس وقت میں بھی شریعت پر عمل پیرا ہو کر سرکار غوث اعظم کائنات کو بتا رہے ہیں، اگر کوئی تمہارے سامنے ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر کوئی بغیر سیڑھی کے آسمان سے اترتا ہوا نظر آتا ہے، اگر کوئی پانی پہ چلتا ہوا نظر آتا ہے، اگر کوئی ہوا میں اڑتا ہوا نظر آتا ہے، یہ دیکھ کر حیران نہ ہونا، اس کی زندگی میں مصطفیٰ کی شریعت دیکھنا۔ جس کی زندگی میں دین مصطفیٰ نظر آئے وہ ولی ہوگا، ورنہ لاکھ باتیں اس کی زندگی سے ظاہر ہو، جو شریعت کا پابند نہ ہو اس کا ولایت سے کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا، اس کا ولایت سے کوئی رشتہ نہیں جو شریعت مصطفیٰ کا پابند نہ ہو۔ اسی لیے ہمارے جد اعلیٰ سرکار بندہ نواز گیسو دراز شہباز بلند پرواز قدس اللہ تعالی سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں حقیقت و معرفت اللہ کا راز ہے، جبکہ میں نے حقیقت کی اور معرفت کی باتیں شیعوں سے بھی سنی ہے، میں نے زندیقوں سے بھی سنی ہے، بے دینوں سے بھی سنی ہے، بد دینوں سے بھی سنی ہے، لیکن سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں میں نے شریعت کی بات صرف انہی سے سنی ہے جو اہل دین ہوتے ہیں، اہل یقین ہوتے ہیں۔ اسی لیے اگلے پچھلے کہتے ہیں کہ شریعت اللہ کا راز ہے، اور بندہ نواز فرماتے ہیں میں سید محمد، اگلے پچھلے کہتے ہیں کہ حقیقت و معرفت اللہ کا راز ہے، لیکن بندہ نواز فرماتے ہیں میں سید محمد حسینی اعلان کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کی شریعت اللہ کا راز ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ حضرات گرامی، سرکار غوث پاک ولادت کے دوسرے دن سے روزہ ہے، اور ابر آلود ہو گیا آسمان، عید کا موقع ہے، لوگ حیران ہیں کہ پتہ نہیں فیصلہ کیسے کریں گے، عید کا دن ہے، روزہ رکھا جائے تو حرام ہو جائے گا، بڑے مسئلے ہو گئے، اب پتہ کیسے چلے، اب آسمان تو ابر آلود ہے، فیصلہ کیسے کیا جائے۔ لوگوں نے فیصلہ کیا ابو صالح کے گھر جاؤ اور پوچھو کہ ابو صالح کے بیٹے نے دودھ پیا ہے، اگر ابو صالح کا بیٹا کل صبح دودھ پیے گا تو عید ہوگی، نہیں پیے گا تو روزہ ہوگا۔ حضرات گرامی، جس عمر میں بندے کو اپنے وجود کی خبر نہیں ہوتی، غوث اعظم امت کے ایمان کے فیصلے کروا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، سرکار غوث پاک کیا ہے؟ آپ کے نانا شیخ ابو عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ وعظیم المرتبت محبوب خدا شہزادہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ سرکار غوث پاک امام حسن کی اولاد میں ہیں اور آپ کی والدہ امام حسین کی اولاد میں ہیں۔ جب سرکار امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان سے واپس آئے تھے، واپس آنے کے بعد آپ نے اپنی چچیری بہن یعنی سیدنا امام حسین کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ امام حسن کے صاحبزادے امام حسن مصنع کا نکاح سیدہ صغرا
سیدہ فاطمہ صغرا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے ہوا۔ ان دونوں کو جو صاحبزادے پیدا ہوئے وہ امام عبداللہ المحض ہے۔ ان کو محض اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلے نجیب الطرفین سادات ہے۔ آپ کے والد بھی سید ہیں، والدہ بھی سید ہیں، دادا امام حسن ہے اور نانا امام حسین ہے، اور یہی وہ عبداللہ المحض ہے جس کی نسل میں اللہ نے غوث اعظم کو پیدا فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، غوث اعظم یہ چمکنے والا وہ سورج جس کے چمکنے نے ایوان ولایت کو روشن کر دیا ہے، یہ وہ سورج ہے جس کے چمکنے نے خاندانوں کے خاندان روشن فرما دیے ہیں، اور سلسلہ قادریہ پوری دنیا میں آج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ کل جس طرح چمکتا تھا آج بھی چمک رہا ہے، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اسی طرح چمکتا رہے گا۔ حضرات گرامی، یہ غوث اعظم کس کے گھر کا چراغ ہے؟ وہ علی مرتضیٰ اور فاطمۃ الزہرا کے گھرانے کا چراغ ہے۔ حضرات گرامی، اب دوسری طرف امام زین العابدین کی اولاد میں اللہ رب العزت نے امام حسن مصنع کی اولاد میں اللہ نے سرکار غوث اعظم کو پیدا فرمایا، اور امام حسین کی اولاد میں امام زین العابدین کو دو صاحبزادے ہوئے، ایک امام محمد باقر ہے اور امام محمد زید شہید مظلوم ہیں۔ امام باقر کی اولاد میں سرکار غریب نواز، سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی پیدا ہوئے۔ امام زید کی اولاد میں سرکار بندہ نواز یسوع دراز پیدا ہوئے۔ حضرات گرامی، یہ خاندان ایسا ہے، علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، مولا کائنات کا یہ گھرانہ ساری دنیا میں آپ دیکھیں گے، بادشاہت ولایت کی کائنات میں اگر کسی گھر میں نظر آئے گی وہ علی کا گھر ہے۔ پوری دنیا کی ولایت کا بادشاہ سرکار غوث اعظم علی کے گھر کا چراغ ہے۔ پوری ہندوستان کی ولایت کے بادشاہ سرکار غریب نواز علی کے گھر کا چراغ ہے۔ پورے دکن کی ولایت کے بادشاہ بندہ نواز یسوع دراز علی کے گھر کا چراغ ہے۔ ارے وہ ذات جس کے آستانے کا صدقہ سارا شہر حیدرآباد کھاتا ہے، وہ بابا شرف الدین سہروردی علی کے گھر کا چراغ ہے۔ سرکار یوسفین علی کے گھر کے چراغ ہے۔ جب ان شہزادوں کی یہ شان دیکھی، اعلیٰ حضرت چلا اٹھے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات گرامی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک میں یہ ایسا ستارہ چمکا۔ عبدالقادر جیلانی سرکار غوث پاک وہ ذات ہے کہ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ سرکار غوث اعظم تشریف لائے آپ کے نانا کے پاس، دیکھا ایک عورت روتی ہوئی بیٹھی ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ اس عورت نے کہا آپ کے نانا جان کے پاس آئی تھی، میرا ایک بچہ ہے اور یہ بچے کی لاش ہے، بڑی منتوں کے بعد یہ ایک بچہ مجھے منتوں کے بعد پیدا ہوا تھا، لیکن آج یہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ میں ان کے پاس لے کر آئی تھی کہ شاید اس کی زندگی واپس آ جائے، لیکن آپ کے نانا جان نے فرمایا ہے کہ اب اس کی زندگی واپس نہیں آئے گی، یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ جو اس کی روح پرواز کر گئی ہے اس کی روح پھر واپس نہیں آئے گی، یہ تقدیر میں لکھا تھا، تم صبر کرنا۔ یہ کہہ کے وہ عورت رونے لگی۔ حضرات گرامی، مستند کتابوں میں لکھا ہے سرکار غوث پاک نے اشارہ فرمایا، اس عورت سے فرمایا دیکھو کپڑا ہٹا کے تو دیکھو کہیں تمہارا بیٹا حرکت تو نہیں کر رہا ہے۔ اس عورت نے کپڑا ہٹایا، اس کے بیٹے کی آنکھیں کھلی دیکھی، اس عورت کی آنکھیں کھل گئی۔ نانا جان جب دیکھا، نانا جان نے یہ منظر کو دیکھا، عورت کی آواز سنی، باہر نکل کر آئے، دیکھا اس مردے کو، اس بچے کو عبدالقادر نے زندہ کر دیا ہے۔ وہ دوڑے ہوئے آئے، اپنی لکڑی لیے اور نواسے کے پیچھے دوڑنے لگے، اور نواسے نانا کے آگے دوڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ دوڑتے دوڑتے سرکار غوث پاک قبرستان میں داخل ہو گئے، اور داخل ہوتے ہوئے قبرستان میں غوث پاک نے فرمایا اے قبرستان کے دفینوں اٹھو، میری مدد کرو۔ بس یہ آواز کا نکلنا تھا غوث اعظم کی کہ حضرت عبداللہ سومعی وہی کھڑے ہو گئے، منظر دیکھ رہے ہیں۔ غوث اعظم کی عبدالقادر کی زبان سے نکلا اور 300 مردے قبروں سے نکل کے نانا اور نواسے کے درمیان کھڑے ہو گئے ہیں، اور نانا کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہیں۔ پلٹ کے نانا نے دیکھا کہ نواسے مسکراتے ہوئے دور کھڑے ہیں، فرمایا بیٹے ہم تمہاری مرضی کے سامنے اپنی گردن جھکا رہے ہیں۔ یہ گردن جھکانے کا جو اعلان ابو عبداللہ سومعی نے فرمایا تھا، یہ گردن جھکانے کا اعلان کیا ہے کہ
کہ اللہ بتا رہا ہے یہ وہ عبد القادر ہے جس کے سامنے، جس کی مرضی کے سامنے اس کے بڑوں نے گردنیں جھکائی ہے. ایک دن آئے گا یہ اعلان کرے گا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم روئے زمین کے ہر ولی کی گردن پر ہے. ساری کائنات کے اولیاء اس کے سامنے گردن جھکاتے نظر آئیں گے. پوری دنیا کے اولیاء نے گردنیں جھکائی ہیں. سرکار غوث اعظم کو وہ فوقیت حاصل ہے ساری کائنات میں. اسی لیے مولا روم فرماتے ہیں چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء. مولا روم فرماتے ہیں جس طرح نبیوں کی کائنات میں کوئی محمد مصطفیٰ کے جیسا نہیں، ولیوں کی کائنات میں کوئی غوث الورا کے جیسا نہیں. حضرات گرامی غوث اعظم بے مثال ہے. کیوں بے مثال ہے؟ غوث پاک بچپن ہی سے ایسے واقعات ظاہر ہوا کرتے تھے کہ سرکار غوث پاک تشریف لا رہے ہیں اور سرکار غوث اعظم پہلے دن مدرسے کو جا رہے ہیں. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں مدرسہ جانے نکلا تو فرشتوں نے مجھے گھیر لیا تھا. میں مدرسہ جانے نکلا، فرشتوں نے مجھے گھیر لیا، اور جب میں مدرسہ پہنچا میں نے دیکھا فرشتے لوگوں کو آوازیں دے رہے ہیں راستہ بناؤ اللہ کا ولی آ رہا ہے. حضرات گرامی پہلے دن مدرسہ پہنچے ہیں اور فرشتے خدمت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. حضرات گرامی پہلے دن مدرسے میں جس بچے کی خدمت کے لیے فرشتے حاضر ہو رہے ہو اس بچے کی عظمتوں کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اندر داخل ہوئے، استاذ دیکھ کے کھڑے ہو گئے. استاذ نے فرمایا عبد القادر پڑھو. آپ نے پڑھنا شروع کیا. استاد نے فرمایا سورہ فاتحہ پڑھو. آپ نے سورہ فاتحہ سے آگے پڑھنا شروع کر دیا. آپ پڑھتے رہے، استاد سنتے رہے، یہاں تک کہ قرآن پاک کے 18 پارے سرکار غوث اعظم نے وہیں سنا دیے. 18 پارے قرآن پاک کے سننے کے بعد استاد محترم فرمانے لگے بیٹے تمہیں یہ کیسے یاد ہو گئے؟ تم نے کیا پہلے بھی کسی مدرسے میں حفظ کیا ہے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا جب میں پیدا ہونے والا تھا میری والدہ کے پیٹ میں تھا، میری والدہ روزانہ عصر کے بعد قرآن پاک پڑھا کرتی تھی. میری والدہ دیکھ کر پڑھا کرتی تھی، میں پیٹ میں یاد کر لیا کرتا تھا. وہ 18 پارے سارے کے سارے میں نے یاد کر لیے. جو آپ کو سنا رہا ہوں آگے سے میں قرآن پاک یاد کر لوں گا. حضرات گرامی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب مائیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، جب مائیں اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتی ہیں، تو جب بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں مائیں اللہ کا ذکر کیا کرتی ہیں، قرآن پاک پڑھا کرتی ہیں. مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے دودھ پلاتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دودھ پلاتی ہیں. تب جا کے ان کی گودوں میں باعزید بستامی کھیلا کرتے ہیں، جنید بغدادی کھیلا کرتے ہیں، عبد القادر جیلانی، معین الدین اجمیری کھیلا کرتے ہیں. ایسی ماں کے بچے امام بخاری، امام شافعی، امام مسلم بنا کرتے ہیں. لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو ٹی وی سیریل دیکھتی بیٹھی ہیں، ٹی وی کے فلموں میں مصروف ہیں، فلم دیکھنے میں مصروف ہیں، ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہیں. حاملہ عورتیں آج ٹی وی اور فلم کے اندر اتنی مصروف ہیں کہ اگر وہ ایک دن کا سیریل چھوٹ جائے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کھانا نصیب نہیں ہوا ان کو. لہذا ایسی حالات جب رونما ہوتے ہیں، جب مائیں اپنی اولادوں کی تربیت کو دین کے راستے پر نہیں لے کر چلتی ہیں تو نسلیں آوارہ پیدا ہوا کرتی ہیں، بچے عیاش پیدا ہوا کرتے ہیں. آج اولادوں کی نافرمانی پر رونے سے پہلے ہمیں اپنی تربیت کے طریقے پر رونے کی ضرورت ہے. اپنے بچے کو جو بنانا چاہتے ہو بناؤ، اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جو بنانا چاہتے ہو بناؤ، لیکن سب بنانے سے پہلے اپنے بچے کو محمد مصطفیٰ کا غلام بنا دو. اپنے بچے کو سب بنانے سے پہلے مسلمان بنا دو. سب پڑھانے سے پہلے اللہ کا کلام پڑھا دو. اپنی بچی کو آج ہم کالج بھیجاتے ہیں، کتنی بچیاں ہیں آج دیکھنے میں آ رہا، کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم گھر سے نکلتی ہے بچیاں پڑھنے کے لیے اور پارک بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سڑکوں پہ بچیاں کالج کے بیگ لے کر گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. حضرات گرامی ماں باپ اگر لے جا سکتے ہیں ساتھ اور لے کر آ سکتے ہیں تو یقیناً پڑھانا چاہیے اپنی بچیوں کو. ورنہ وہ ڈگری جو خاندانوں کی عزتوں کو پارکوں میں نیلام کرنے کے بعد ملتی ہو، ہماری بچیوں کو ایسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. ہماری بچیوں کو فاطمہ الزہرا کی کنیز ہونے کی سند کافی ہے.
حضرات گرامی، ہمیں اس اعتبار سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور وہ ایک ماں ہے جس نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے کہ وہ بیٹا کائنات کی ولایت کا سورج بن کے چمکا ہے، اور ایسے چمکا کہ لاکھوں آستانے اس بیٹے کے فیضان سے چمک رہے ہیں۔ حضرات گرامی، شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلسلے چشتیہ کے بڑے اکابر بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی شان، آپ کا سلسلہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ یہاں ہمارے شہر حیدرآباد میں بھی سلسلہ حبیبیہ ہے یا سلسلہ مرزائیہ ہے، جس سے حضرت علامہ حسن فاروقی صاحب قبلہ بھی تعلق رکھتے ہیں، اور بہت سارے سلسلے حافظیہ ہے اور سلسلے وارثیہ ہے۔ یہ تمام سلاسل جا کے ضم ہو جاتے ہیں حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ میں، جو حضرت خواجہ حافظ محمد علی خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہے۔ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آپ کے ہزاروں لاکھوں مریدین اس وقت ہی ہوا کرتے تھے۔ آپ کے مریدین کو پتہ چلا کہ سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اعلان فرمایا تھا۔ اعلان کیا فرمایا تھا؟ قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا قدم روئے زمین کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ان کے مریدین کو پتا چلا تو شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین کہنے لگے، سب کی گردن پہ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے پیر کی شان کچھ اور ہے، ہم سب کی گردنوں پر مانیں گے، اپنے پیر کی گردن پہ نہیں مانیں گے۔ یہ سلسلے چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ حضرات گرامی، آج اگر آپ غور کریں تو کروڑوں کی تعداد میں لوگ پوری دنیا میں شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ملیں گے۔ حضرات گرامی، جب شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین نے کہا سب کی گردن پہ ہوگا، ہمارے پیر کی گردن پہ ہم نہیں مانتے، یہ کہتے ہوئے پیر کی خانقاہ پہنچے، جا کے واقعہ سنایا۔ سننا تھا، شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا لوگوں سنو، یہ میرے ظالم مرید ہیں جو مجھے اللہ کا ولی نہیں سمجھتے، کیونکہ روئے زمین پر کوئی ولی ایسا پیدا نہیں ہو سکتا جس کی گردن پہ غوث اعظم کے قدم نہ ہو، اور اگر ولی ہو قدوم غوثیت کا انکار کر دے تو اس کی ولایت آنے واحد میں سلب کر لی جاتی ہے۔ پوری دنیا کی ولایت پہ راج ہے سرکار غوث اعظم کا، ٹکڑا ہر ایک جھولی میں ان کا ضرور ہے، کس پر کرم نہیں ہے شہ بے نظیر کا، کامل نبی کے بعد بروں کو سمیٹنا حصہ ہے صرف حضرت پیران پیر کا۔ حضرات گرامی، غوث اعظم کیا ہے؟ علامہ عبد الرحمن جامی سے پوچھئے سرکار غوث پاک کیا ہے۔ عبد الرحمن جامی کون؟ علماء موجود ہیں، یہ وہ ذات ہے کہ دنیا کا کوئی مدرسہ ایسا نہیں جس میں آپ کی کتاب نہیں پڑھائی جاتی ہو، چاہے وہ شرح جامی ہو، چاہے شرح میت عامل ہو۔ یہ وہ کتابیں ہیں کہ عالم بننے کے لیے ان کتابوں کا پڑھنا ضروری ہے، اور تمام مکاتب فکر کے مدارس میں حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اور عبد الرحمن جامی کا عقیدہ سنیے، ارشاد فرماتے ہیں یا علی در دو جہاں جز تو نباشت مرتضی، تو رضا جوید نبی با تو رضا جوید خدا۔ اے علی، دونوں عالم میں آپ کے علاوہ کوئی مرتضی نہیں ہے، اور آپ کی رضا میں مصطفیٰ کی رضا ہے، آپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ نام یک چشمت حسن، نام دیگر چشمت حسین۔ فرماتے ہیں آپ کی ایک چشم مبارک کا نام حسن ہے اور دوسری چشم مبارک کا نام حسین ہے، ذات و شد ایک نور پیدا، نام غوث الورا۔ ارشاد فرماتے ہیں علی، آپ کی ان دونوں چشموں کے ملنے سے ایک نور پیدا ہوا، اس نور کا نام جناب غوث اعظم ہے۔ حضرات گرامی، یہ شان سرکار غوث پاک کی ہے کہ غوث اعظم مظہر تجلیات ربانی ہے، وہ مرکز عنایات مصطفائی ہے، مہر اشفاق حیدری غوث اعظم ہے، فخر خاندان حسنی و حسینی غوث اعظم ہے، غوث اعظم محی الدین ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں پابرہانہ بغداد شریف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک مقام آیا، وہاں پہ ایک آدمی مجھے نظر آیا، بہت دبلا پتلا، کمزور، نحیف البدن، ضعیف ہو چکا تھا۔ وہ آدمی مجھے اس آدمی نے آواز دی اور میرا نام لے کر آواز دی، کہا عبد القادر ادھر آؤ۔ میں اس کے سامنے گیا، اس شخص نے مجھ سے کہا مجھے سہارا دو، میں نے اسے سہارا دیا، وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ چل رہا تھا، یہاں تک کہ اچانک اس کی حیت بدلنے لگی، اس کی کیفیت بدلنے لگی، اس کی کمزوری تندرستی
تندرستی میں بدلنے لگی. اچانک وہ بہتر سے بہتر اور تندرست ہو کے میرے بازو میں کھڑا ہو گیا. میں اسے دیکھ کر حیران ہو گیا. اس نے مجھ سے کہا عبد القادر گھبرانے کی بات نہیں ہے. میں نے پوچھا یہ کیا واقعہ ہے؟ اس نے کہا عبد القادر میں دین ہوں, میں بہت نحیف ہو گیا تھا, میں کمزور ہو گیا تھا, میں قریب المرگ تھا کہ تم نے سہارا دے کے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا ہے. میں دین مصطفیٰ ہوں, میں دین ہوں اور تم محی الدین ہو. سرکار غوث پاک فرماتے اس کے بعد میں بغداد کی جامع مسجد پہنچا. ہر آدمی مجھے دیکھتا, مجھ سے ملاقات کرتا, مجھے محی الدین کہہ کے پکارتا. حضرات گرامی, اس لیے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مردہ دل گشتہ بود نام تو محی الدین است, مردہ را زندہ نما حضرت غوث الثقلین. سرکار خطبہ پاک فرماتے ہیں میرا دل مردہ ہو گیا اور آپ کا نام محی الدین ہے, اس مردے کو دوبارہ زندہ فرما دیجئے حضرت غوث الثقلین. حضرات گرامی, کائنات کے اولیاء کی عقیدتوں کا مرکز ہے سرکار غوث اعظم, وہ بندہ نواز جس کی بارگاہ میں لوگ آج جوق در جوق دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں. آپ میں یہاں کتنے ہوں گے جو گلبرگہ شریف حاضر ہوئے, سرکار بندہ نواز کے آستانے کی زیارت کی ہے؟ وہ بندہ نواز جس کے دربار میں خود لاکھوں سائل اپنے کاسے پھیلا کے کھڑے ہیں. جب وہ رجوع ہوئے بارگاہ غوث اعظم میں تو عرض کرتے ہیں بردرے درگاہ والا سائل میں آفتاب خاطر ناشاد را کن شاد یا پیرانے پیر. وہ بندہ نواز جس کی چوکھٹ پہ خود لاکھوں سائل کھڑے ہیں, وہ فرماتے ہیں آپ کے در اقدس کا بھکاری ہوں, میرے اوپر نظر کرم فرما دیجئے. حضرات گرامی, ساری کائنات کے اولیاء نے غوث اعظم کی عظمت کا اعتراف فرمایا ہے. حضرت امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ جو ائمہ اہل بیت میں ہیں, آپ نے اپنے صاحبزادے سے اپنے شاگردوں سے فرمایا یہ میرا مصلی ہے, یہ اٹھا کے رکھو, اور 5ویں صدی کے درمیان میں ایک بچہ پیدا ہوگا, یہ اس کی امانت ہے, اسے حوالے کر دینا. حضرات گرامی, ائمہ اہل بیت کی امانتیں غوث اعظم کے لیے اٹھا کے رکھی جا رہی ہے. پتہ کیا چلا, امانت بڑی ہو تو چھوٹے موٹے کو نہیں دی جاتی, بڑوں کی امانت بڑے کے حوالے کی جاتی ہے. ائمہ اہل بیت کے بعد جو بڑا مقام تھا اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا. اب قیامت کی صبح تک اس مقام پہ آج تک نہ کوئی فائز ہوا ہے, نہ قیامت کی صبح تک کوئی فائز ہو سکتا ہے. حضرات گرامی, سرکار غوث پاک کی عظمتیں, سرکار غوث پاک کی شان کیا بیان کی جائے. میں میری گندی زبان کی کیا اوقات کہ مقام میں عبد قادر بیان کرے. حضرات گرامی, صرف زندہ لوگ نہیں, آپ کے نانا کے ساتھ ہونے والا بچپن میں وہ واقعہ جو میں نے ابھی بیان کیا کہ آواز پہ مردے کھڑے ہو رہے ہیں, باہر نکل کر زندہ ہو رہے ہیں. اللہ بتا رہا ہے عبد القادر کی حکومت صرف زندوں پر نہیں ہے, قبروں کے مردے بھی عبد القادر کا حکم مانا کرتے ہیں. اسی لیے ہمارے حیدرآباد کے بزرگ حضرت یحییٰ پاشا صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تھراتے ہیں فرشتے بھی, کیا نام غوث ہے, افلاک پر بھی ہیبت پیرانے پیر ہے. حضرات گرامی, لیکن سرکار غوث پاک کی تعلیمات کیا ہے, سرکار غوث پاک کے اعمال و افعال کیسے ہوا کرتے تھے, سرکار غوث پاک نے سلسلے قادریہ کی کیا تعلیمات بتائی ہے. ہم آج ان تعلیمات سے بے بہرا ہے. آپ غور فرمائیں شریعت پر عمل پیرائی کیسے سکھائی ہے. ابھی مکلف نہیں ہوئے شریعت کے, پیدائش کے دوسرے دن سے شریعت پر عمل کر رہے ہیں. ہم صرف نعرہ غوث لگاتے رہیں اور سرکار کی شریعت کے احکامات کو توڑتے رہیں. یہ غوث اعظم کو راضی کرنے والا طریقہ نہیں ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں نماز اگر بے نمازی ہے, نماز چھوڑ دے, اس کی نماز جنازہ مت پڑھاؤ, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. ہم غوث اعظم کے نام کے نعرے لگاتے ہوئے کتنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں, اور ہماری نمازوں کا چھوڑنا نہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے, نہ محمد مصطفیٰ کو راضی کر سکتا ہے. ہم کس کے لیے نمازیں, کس کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں اور کس کے طریقے پر چل رہے ہیں. حضرات گرامی, غور کرنے کی بات ہے. آج ہم تقدیر پہ راضی نہیں رہتے. آج ہم اللہ کے سامنے حالات آتے ہیں تو ہم سر نہیں جھکاتے, ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں. اور سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے بندے پر حالات آتے ہیں, بندہ ایک لفظ اس کی زبان سے شکوے کا نکال دیتا ہے, اس کا ایمان, اس کا دین اسی وقت فوت ہو جاتے ہیں.
اس کا ایمان بھی فوت ہو جاتا ہے، اس کا دین بھی فوت ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں اس کا اخلاص بھی فوت ہو جاتا ہے۔ دین، ایمان و اخلاص ختم ہو جائے تو بندے کے پاس کیا باقی رہتا ہے؟ شکوے کا ایک لفظ، ایک خیال آ جائے اللہ کی ذات سے شکوے کا۔ اسی لیے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، اے بندے تو ارادہ کرنا چھوڑ دے، کیونکہ تیرے ارادہ کرنے سے پہلے اللہ ارادہ فرما چکا ہے اور اس کا ارادہ کبھی بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے ارادوں پر، اللہ کی مرضیات پر راضی رہنا سرکار غوث اعظم نے سکھایا ہے۔ اسباب پرستی میں آج امت مبتلا ہے، آج امت آتش پرست نہیں ہے، آج امت بت پرست نہیں ہے، لیکن آج امت اسباب پرست ہو چکی ہے۔ اسباب پرستی ہماری عادت ہو چکی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ان اسباب کو اختیار نہ کیا جائے تو مسبب الاسباب بھی کچھ نہیں کر پائے گا، لیکن اولیاء کرام کی تعلیمات کیا ہے؟ آپ غور فرمائیں، ایک بزرگ نکلے ہیں سفر کے لیے اور سارا قافلہ ساتھ میں ہے، قافلے کے ساتھ تمام سواریوں پہ ہیں، ایک عورت کو دیکھا تو پیدل چل کے جا رہی ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں اپنی سواری اس عورت کے قریب لے گیا اور جا کے میں نے اس عورت سے کہا کہ تو اگلی منزل آئے تو مجھ سے آ کے ملاقات کرنا، تاکہ تیرے لیے بھی سواری کا بندوبست ہو جائے، تیرے لیے بھی سفر کا خرچ کے لیے جمع ہو جائے، میں سب سے پیسے جمع کر کے تیری سواری کا بندوبست کر دوں گا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ درہم اپنے جیب سے نکالے، اس عورت کو دینا چاہا، اس عورت نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ کی طرف نہیں بڑھایا بلکہ اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس کے دونوں ہاتھ درہم و دینار سے بھر گئے تھے۔ اس عورت نے مجھے کہا، جواب دیا، اللہ کے بندے تیری نظر جیب پر تھی، تو نے جیب سے لیا، میری نظر اللہ پر تھی، میں نے غیب سے لیا۔ حضرات گرامی، جب کسی کی نظر ذات واحد پر ہو جاتی ہے، جب پروردگار عالم پر کسی بندے کی نظر کامل ہو جاتی ہے، رب کریم بندے کی نظر کو مایوسی کے ساتھ کبھی نہیں لوٹایا کرتا۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے اپنے عقائد کی بھی حفاظت کریں، اپنے اعمال کی بھی اصلاح کی فکر کریں۔ آج ایک طبقہ نظر آئے گا جو صرف اعمال کی بات کرتا ہے، عقائد کی بات نہیں کرتا۔ ایک طبقہ نظر آئے گا جو صرف عقائد کی بات کرتا ہے، اعمال کی بات نہیں کرتا۔ یہ سنی دعوت اسلامی کی خصوصیت ہے، یہ عقائد کی بھی بات کرتے ہیں، اعمال کی بھی بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے منتظمین کو، مبلغین کو، ان کے سرپرستوں کو اللہ سلامت رکھے۔ یہ بھی سرکار غوث اعظم ہی کا فیضان ہے، یہ بھی سلسلے قادریہ ہی کا فیضان ہے، اور امید ہے پروردگار عالم قیامت کی صبح تک قادریت کا فیضان بھی جاری رکھے گا، چشتیت کا فیضان بھی جاری رکھے گا۔ لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، نہ غوث اعظم کا فیضان ختم ہوگا، نہ غریب نواز کا فیضان ختم ہوگا، کیونکہ جو چراغ محمد مصطفیٰ نے روشن کر دیے، رب کعبہ کی قسم قیامت کی صبح تک کسی آندھی کی اوقات نہیں ہے کہ ان چراغوں کو بجھا کے دکھا دے۔ اللہ رب العزت ہمارے عقائد کی بھی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی بھی حفاظت فرما۔ سرکار غوث اعظم کا تصدق ہم تمام کی جھولیاں بھر دے، آمین بحق سید المرسلین۔ یا الہی دعا ازمن گردت قبول است فعل پنجتن بحر غوث العظم و خواجہ خواجگان زمن از طفیل بندہ نواز سلطان و خواجہ دکن لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى ومناهما بالفاطمہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب